بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر بشیر احمد. سارس کرونا وائرس 2 سے ہونے والی بیماری کا نام کووڈ-19 ہے. اس بیماری میں آج کل جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ اس کی ٹیسٹنگ کا ہے. وائرس کی یا سارس وائرس کی ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ ہے PCR ٹیسٹ. اس PCR ٹیسٹ میں بہت بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو PCR کے رزلٹ کا آنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ کئی بار سیمپل جو لینے والا بندہ ہے وہ وہاں سے پراپر سیمپل نہیں لے پاتا, کئی بار اس کو پروسیس نہیں کر پاتا. تو اس کو ہم جو بھی سینیریو آئیں گے ان کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ فالس پازیٹیو PCR یا فالس نیگیٹو PCR یہ ہوتا کیا ہے اور کیوں آتے ہیں. زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پیشنٹ بندہ ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں وہ رسا اس کے, تو وہاں پہ اس کی کنڈیشن پراپر ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں سے اس کا سیمپل لینے کی یا وہ مطلب ہے کہ اس کو کوآپریٹ بھی نہیں کرتے ہیں, اس ٹائم پہ وہ پراپر سیمپل لینے نہیں دیتے. یا ایک دوسرا جو بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمپل لینے والا بندہ ہے وہ سیمپل لیتے ہوئے اس وقت اس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں سیمپل لوں اور اس دوران میں جو سویب سیمپل لینا ہے یعنی کہ جو کاٹن کا سویب ہے وہ زیادہ تر اس طرح کی یہ سٹک ہے. یہ سٹک سیمپل لینا ہوتا ہے ناک کے اندر, یہ ڈال کے ادھر پیچھے نیزوفیرنکس اس کو کہتے ہیں, یہاں تک اس کو لے جا کے وہاں سے اس کو روٹیٹ کر کے اس کے اوپر تاکہ وائرس لگ جائے اور اس وائرس کو ٹیوب کے اندر ڈال کے وہاں پہ سیمپل پروسیس کے لیے لیبارٹری میں لے کے جایا جاتا ہے. اس میں سلوشن ہے, اس میں آپ ڈپ کر دیتے ہیں اور اس کو سلوشن میں سے آپ PCR کے ذریعے وائرس ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو مریض بہت زیادہ بری حالت میں ہے یا اس کا بہت زیادہ زکام ہے, یہ سٹک وہ اس کے ناک کے اندر یا اس کے منہ کے تھرو اوروفیرنکس تک یا نیزوفیرنکس تک لے کے ہی نہیں جاتا. وہ باہر سے سیمپل لے لیتا ہے, اس میں وائرس اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. اور ہوتا کیا ہے کہ لیٹر آن 8-10 گھنٹے بعد جب وہ رزلٹ دیتے ہیں اس ٹائم پہ اس کے اندر وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا اور ادھر سے بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ رسا کہتے ہیں کہ یہ بندہ ڈاکٹرز نے مار دیا ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سیمپل کا سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے. دوسرا جو بڑا ایشو ہے اس فالس نیگیٹو PCR آنے کے اندر وہ اس کا کٹ کا ایشو ہے. اس کٹ میں 3% ایکوریسی کا ایشو ہے کہ ہر 100 میں سے تقریباً 3 سیمپل یا کہہ لیں کہ 3 ٹیسٹ ریزلٹس وہ نیگیٹو آنے ہیں, چاہے بندے کے اندر وائرس موجود ہو تب بھی اس کا وہ فالس نیگیٹو دے رہا ہوگا. تو ایک تو یہ مسئلہ کہ اس کا سیمپل پراپر نہیں لیا گیا, اور دوسرا یہ مسئلہ کہ اس کے اندر ایکوریسی کا ایشو ہے, کو ٹیسٹ کی ایکوریسی کا ایشو ہے. تیسرا ایشو یہ بھی ہوتا ہے جب وہ سیمپل لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا لوڈ ہے اور وہاں پہ ہیومن ایرر کی وجہ سے ان سے پراپر سیمپل پروسیسنگ کے دوران میں غلطی ہو جاتی ہے, اور یہ جو غلطی ہے زیادہ تر اس کی وجہ سے بھی سیمپل جو ہے نا فالس نیگیٹو آ جاتا ہے. تو یہ چند ایک سینیریو ہیں, ان میں سے کچھ ایسے سینیریو ہیں کہ جن میں فالس نیگیٹو آنے کے پیچھے رزلٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے درمیان میں ایشو آ جاتا ہے. تو یہ سارے وہ ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندے کے اندر سمٹمز تو ہیں لیکن PCR نیگیٹو آ رہا ہے تو اس کے اندر وائرس موجود ہی نہیں ہے. تو اچھا, دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر سیمپل کنٹامینیٹ ہو گیا ہوا ہو, سلوشنز کنٹامینیٹ ہو گئے ہوں, تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر چانسز ہیں کہ بیماری تھی ہی کوئی نہیں اور اس کے باوجود PCR پازیٹیو آ رہا ہے. ہم اس کو فالس پازیٹیو کہتے ہیں. تو فالس پازیٹیو آنے کے بھی یہی ہے کہ کئی بار سیمپل کنٹامینیٹ ہو گیا, کئی بار سیمپل پریپیئر کرتے ہوئے کوئی سلوشن کنٹامینیٹ ہو گیا, ریجنٹس کنٹامینیٹ ہو گئے, یا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ کٹ کے اندر مسئلہ ہے. تو یہ جو کٹ کے اندر مسئلہ ہے اس میں بھی اگین 3% تک چانسز ہیں کہ فالس پازیٹیو آئے گا, یعنی کہ ہر 100 میں سے 3 بندوں کا رزلٹ ایسا آئے گا کہ جو بندے ڈیزیز کیریئر نہیں ہوں گے لیکن ان کا کرونا مثبت شو ہو جائے گا. تو ہم اس کو فالس پازیٹیو رزلٹ کہتے ہیں. اچھا, اب آ کے تھوڑا سا نا آپ نے توجہ سے ایک چیز بڑی دھیان سے سننی ہے کہ PCR ٹیسٹ تو ہوا گیا صرف وائرس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. جس ٹائم پہ بندے کے اندر وائرس آ جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد یہ بندے کے خون میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ بندے کے جسم میں اینٹی باڈی بنتی ہے. اینٹی باڈی جب شروع میں بن رہی ہوتی ہے تو اس کا نام ہے اینٹی باڈی M. کچھ ٹائم کے بعد تقریباً 14 دن کے بعد جو اینٹی باڈیز بننا شروع ہوتی ہیں تو ان کا نام ہے اینٹی باڈی G, جو لاسٹ ٹائم تک یا آخر تک آپ کے باڈی میں رہیں گی. تو اصل وہ اینٹی باڈی جس نے
जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत मेंटेन रखनी है वो एंटीबॉडी जी है। तो इसके लिए आज हम जो साथ में एक और इसके अंदर कंडीशन प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो ये है कि पीसीआर टेस्ट के साथ साथ एंटीबॉडी टेस्ट, उसके लिए ये किट है। एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए एंटीबॉडी एम, इसका मतलब ये है कि शुरू में है अभी तक वायरस जो कि खून तक पहुंच गया है, आपके फेफड़ों से होता हुआ खून तक पहुंच गया है और वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हुई हैं। तो शुरू वाली जो एंटीबॉडीज़ एम बन रही हैं उसके बाद जब तकरीबन 13-14 दिन के बाद एंटीबॉडी जी बनना शुरू हो गई हैं, तो इसको वो जो पीछे फ़ाल्स पॉजिटिव और फ़ाल्स नेगेटिव वाला इशू है उसको आप कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई कहीं फ़ाल्स तो नहीं है, तो उसके लिए आप एंटीबॉडी टेस्ट साथ में करा लेते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि मसलन ये हमारा पीसीआर है और ये हमारी एंटीबॉडी एम है और ये हमारी एंटीबॉडी जी है। तो इन तीनों में से हम ये कहते हैं कि ये भी शो ना हो रही हो, पीसीआर नेगेटिव आ गया, एंटीबॉडी एम भी नेगेटिव हो, एंटीबॉडी जी भी नेगेटिव हो, तो हम इसको कहते हैं कि रिएक्शन, इसके अंदर किसी तरह का कोई वायरस, किसी तरह का कोई एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, यानी कि इन्फेक्शन है ही नहीं है। और अगर ये हो कि ये भी पॉजिटिव हो, पीसीआर पॉजिटिव आ जाए, एंटीबॉडी एम भी पॉजिटिव आ जाए और जी भी पॉजिटिव आ जाए, तो हम इसको कहते हैं कि एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इसके अंदर बंदे के अंदर मौजूद है। अब अगर ऐसा सिनेरियो हो कि जिसमें सिर्फ ये पॉजिटिव आ रहा हो, पीसीआर पॉजिटिव आ रहा हो, एंटीबॉडी एम भी नेगेटिव हो, जी भी नेगेटिव हो, तो इसका मतलब होता है कि अभी शुरू में विंडो पीरियड में है इन्फेक्शन, अभी तक ये ब्लड तक नहीं पहुंचा। ब्लड में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो तब शो होगा। अब अगर ऐसा हो कि ये भी पॉजिटिव आ जाए, एम भी पॉजिटिव आ जाए और जी अभी तक नेगेटिव हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये अभी तक इनिशियल स्टेज या ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन है या इनिशियल स्टेजेस में है इन्फेक्शन प्रॉपर स्टेज फॉर्म में। और एक कंडीशन ये हो कि ये पीसीआर नेगेटिव आ रहा हो और एंटीबॉडी एम सिर्फ पॉजिटिव आ रही हो, जी अभी तक ना हो, तो चांसेस ये होते हैं कि ये फॉल्स नेगेटिव आ गया है। ये वाली सिचुएशन जो है ना, इसको रिपीट करा लेना चाहिए। और अगर दूसरी साइड पे ये है कि ये पॉजिटिव आ गया है, पीसीआर पॉजिटिव आ गया है, एंटीबॉडी एम नेगेटिव शो हो रही है और जी पॉजिटिव आ गई है, तो इसका मतलब होता है कि चांसेस ये हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव आ गया है, इसको भी रिपीट करा लेना चाहिए। और दूसरी ये चीज़ कि उसमें अगर एक ऐसा सिनेरियो हो कि जिसमें सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव हो, सिर्फ यूँ समझ लें कि एंटीबॉडी एम पॉजिटिव आ रही है और जी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिकवरी स्टेज शुरू हो गई है। रिकवरी स्टेज शुरू, क्योंकि वायरस के अंदर वायरस प्रेजेंट नहीं है, वायरस टेस्ट करने के लिए सिर्फ पीसीआर ही होगा। और अगर एक स्टेज के जिसमें सिर्फ ये पॉजिटिव रह गई है, एंटीबॉडी जी पॉजिटिव है, तो और ये दोनों नेगेटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बंदा रिकवर हो चुका है, उसमें एंटीबॉडी जी बन चुकी है और ये बंदा अब ऑनवर्ड प्लाज्मा दे सकता है। हम अगली वीडियो में प्लाज्मा कैसे दिया जा सकता है, इसके क्या कॉन्स एंड प्रोज हैं और कौन किसको प्लाज्मा दे सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।